بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سبا کون تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی مثالیں دی جاتی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب ان پر نازل ہوا کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کی زمین اس قدر صاف اور پاک تھی کہ نہ کوئی مچھر، نہ کوئی مکھی، نہ کوئی بچھو، نہ کھٹمل، کچھ بھی نہیں تھا۔ آب و ہوا صاف اور پاک تھی اور موسم اس قدر پیارا تھا کہ نہ سردی ہوتی اور نہ زیادہ گرمی ہوتی۔ ان کے باغات میں بے شمار پھل ہوتے اور اس قدر ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر چلتا تو ٹوکری خود بخود مختلف پھلوں سے بھر جاتی۔ اپنے کھیتوں اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پانی جمع کر رکھا تھا اور ڈیم کے دونوں جانب کھیت اور باغات تھے جو آسانی سے پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ اور جب اتنی زیادہ نعمتیں تھیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا تو ایسے گناہ شروع کر دیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب ان پر نازل ہوا کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ اس قدر نافرمان ہو گئے کہ گندم کی روٹیوں سے بچوں کے پخانے صاف کرنے لگے۔ جب کوئی نیک انسان ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا تو یہ ایسے کہتے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے پاس بہت رزق ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ایک پہاڑ بن گیا ان روٹیوں کا جن سے یہ اپنے بچوں کے پخانے صاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک 13 نبیوں کو بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ اس قوم کا ایک ہی سردار تھا جس کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ مر گیا تو سردار نے آسمان کی طرف تھوکا اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا۔ لوگوں کو سرعام کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر نہ کرتا اسے جان سے مار دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں سے کہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہم سے ہماری نعمتیں چھین لیں، ہم آپ کو ڈراتے ہیں، نہ کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ نعمتیں چلی جائیں۔ ان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ تو ہماری نعمتیں ہیں اور یہ کبھی نہیں جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا سیلاب کی صورت میں۔ انہوں نے جو ڈیم بنا کر رکھے تھے، اس ڈیم کی دیوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چوہے نے سوراخ کر دیا۔ اب چوہے کا سوراخ تو چھوٹا سا تھا لیکن پانی کے پریشر سے وہ بڑھنے لگا اور کچھ ہی دیر میں ڈیم کی دیوار ٹوٹ گئی۔ سیلاب نے ان کے باغات، کھیت اور مکان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہ کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب اس قوم کی خوشحالی کی مثال دی جاتی تھی، اب اس کی بربادی کی بھی ایک مثال بن گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور برے کاموں اور ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن وہ دن کی شروع ہوگی جس کا کوئی اختتام نہ ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کی تیاری کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔